देखिए मौलाना, शरायत ज़कात के बारे में हमारी गुफ्तगू चल रही थी और आज गुफ्तगू है अम्मसूम। सही है, जिसके माने हमने क्या बताए थे? यानी जानवर का सहराओं में चरकर खाने को खाना। सही है, अपने मालिक के माल से न खाना। समझ गए? उसे बोलते हैं सूम। व अम्मा सूम फहुव शर्तुन फिल जमीअ, तो ये शर्त है सब में। सब में से मुराद क्या है मौलाना? यानी एबिल में, बकर में और गनम में, सब में शर्त है। फहुव शर्तुन फिल जमीअ तूलल हौले, तूलल हौल पूरे साल। अब यहां मुराना क्या है मौलाना? पूरे साल से मुराद, मिसाल के तौर पर हमने जानवर खरीदे कब? जनवरी में हमने जारी थी। दिसंबर तक जानवर हमारा माल न खाए, पूरे साल सहराओं में चले, अपना पेट भरे, और अगर निसाब मुकम्मल रहता है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि दरमियान में हमारा अनाज रखा था, जानवरों ने खुद खा लिया, हमने नहीं खिलाया, या हमने ही खिला दिया उन्हें, सही है, हमने लिया, मसलन हमारे यहाँ पालक आई, मटर आया, हमने छीला काटा, सब्जियों का जो बचा वो हमने खिलाया, सही, सहराओं में नहीं खाया, हमें फिर से साल की तजदीद करनी होगी। समझ में आया? जैसे मार्च में हमने खिला दिया अपने माल का, हमारे घर में चारा रखा था, गेहूं रखा था, खा गई बकरियां सारी, घुस गई और खा लिया, हमने नहीं खिलाया, तब भी साल की तजदीद फिर वहां से होती, वहां से। समझ में आई बात? इसीलिए क्या कहा? वह अम्मा सूमू फहुव शर्तुन फिल जमीअ, सूम शर्त है तमाम में। तमाम से मुराद होना ना एबिल, बकर और गनम, सही है। तूलल हौले पूरे साल, फलौ इतलफत फी अस्नाइल हौल, अगर साल के दरमियान खा ले या चर ले, खा ले या चर ले, उल्फ कहते हैं मौलाना जानवरों का खाना, इल्फ है, इल्फ, इल्फ जानवरों का खाना, घास चारा। तो फलौ इतलफत फी अस्नाइल हौल, तो अगर वो चर ले साल के दरमियान, मिन नफ्सिहा अपने से, औ अअलफहा मालिकुहा, या उसका मालिक उसे चराए या खिलाए, इस्तअनफल हौलो, तो साल को फिर शुरू करेगा, बअदल औद इला सूम, सूम तक पलट, सूम की तरफ पलटने से। क्या मतलब मौलाना? यानी आपको क्या करना है? आपके जानवरों ने दरमियान में आपका माल खाया, आप उनको फिर जब सहरा में खिलाएंगे, तब से वो फिर से साल नया जुड़ेगा। समझ में आया?
استأنف الحول، سال کو نیا کرے گا، بعد العود سوم کی طرف پلٹنے کے بعد. صحیح ہے نہیں؟ جب وہ اگر ایک دفعہ بھی کھلانے سے، جی 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 ایک دفعہ بھی اگر کھا لیا، ہاں ہاں بالکل. نصاب جنا پورا ہوگا جبھی نصاب پورا ہونے پہ تو شرط یہ بھی تو ہے نا، ایک شرط سوم بھی ہے، ایک شرط نصاب ہے، ایک شرط سوم ہے کہ وہ جانور آپ کا مال نہ کھائیں. یعنی اگر کوئی اپنے باڑے میں رکھ کے اپنا چارہ کھلا رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس کے پاس اگر بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب. 30 بکریاں ہیں میرے پاس، صحیح ہے نا؟ غنم میں کتنا ہے؟ 30. پہلا کیا ہے؟ بقر میں کیا 30 ہے؟ 30 و 40. غنم میں 30-40 ہے. بہرحال تو اگر 30 و 40 کا جو نصاب ہے اتنی چیز ہمارے پاس ہے تب تو زکوٰۃ واجب ہے. کب؟ جب وہ صحرا میں چل رہے ہیں. اگر صحرا میں نہیں چل رہے ہمارا کھا رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نصاب تو پورا ہوا لیکن نصاب کے ساتھ کیا ہوا مولانا؟ سوم والی شرط مکمل نہیں ہوئی. ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا مال نہ کھائیں. تاجا جوہر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ کھیت ہے، نہ کچھ ہے، نہ پیسہ ہے کہ اناج خریدے. جوہر کیا کرتے ہیں؟ روز صبح کھولتے ہیں، جا کے اپنے جانوروں کو کہاں چراتے ہیں؟ صحراؤں میں. صحیح ہے نا؟ یعنی وہ جو جوتنے والی زمین نہیں ہوتی، خالی پڑی زمینیں ہوتی ہیں، سڑک کے کنارے چرایا، شام تک لے کے واپس لا کے باندھ دیا. اس طرح سے اگر یہ کر رہے ہیں، ایسے اگر سال گزر جائے آپ کے پاس وہ تعداد ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر تعداد ہو گئی اور باہر نہ چلے، ہاں تعداد ہو گئی باہر نہ چلے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ شرط تو سوم بھی ہے. اما الحول، لیکن سال مولانا فهو شرط فی الجمیع، یہ بھی تمام میں شرط ہے. یعنی ابل، بقر اور غنم تینوں میں شرط ہے. کیا ہے مولانا؟ وَهُوَ 12 شَهْرًا، کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے. ہاں، حول سے مراد کیا مولانا؟ پورے 12 مہینے کا مکمل ہونا. وَبِدُخُولِ الثَّانِي عَشَرَ تَجِبُ الزَّكَاةُ، اور 12ویں مہینے کے داخل ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. وَبِدُخُولِ الثَّانِي عَشَرَ، اور 12ویں مہینے کے داخل ہوتے ہی تجب الزکاۃ، زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. وَلَوْ سُلِمَ النِّصَابُ، ہاں سلم کہتے مولانا کم ہونا، نقص ہونا. وَلَوْ سُلِمَ النِّصَابُ قَبْلَ الْحَوْلِ، سال کے پہلے اگر نصاب سے کم ہو جائے، سقط الوجوب، تو وجوب کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. جیسے 40 تھی، ایک ہم نے کیا کر دیا؟ دے دی، 39 ہو گئی، تو وجوب کیا ہو جائے گا؟ ساقط. اب یہاں بات جو میں نے کل اشارہ آپ کو کیا تھا، وَلَوْ قَصَدَ الْفَرَارَ، اور اگر کسی نے زکوٰۃ سے بھاگنے کے ارادے سے کیا ہو تب بھی کیا مطلب؟ میں نے کہا تھا جیسے سال مکمل ہونے سے پہلے، 12واں مہینہ لگنے سے پہلے کوئی شخص اپنی بہن کو
ہیبا کر دے، اپنے بھائی کو ہیبا کر دے، ایسے میں جو 40 تھی اس کی کتنی ہو جائے گی؟ 39، اور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بھی ایسا کرے گا تب بھی، ولو قصد الفرار، فرار کس سے مولانا؟ زکوٰۃ سے۔ اگر کوئی زکوٰۃ سے فرار کرنے کے لیے بھی ایسا کرے گا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ، ہاں مولانا، 1 سال مکمل ہو گیا، 1 سال مکمل ہونے کے بعد علی عباس نے ایک بکری دے دی کسی کو، اپنی بہن کو دے دی، 12واں مہینہ لگ گیا تھا، اب ان کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صحیح ہے، اسی لیے کیا کہا؟ وَلَوْ كَانَ بَعْدَهُ، یعنی بعد الثانی عشر، 12واں مہینہ لگنے کے بعد، لم يسقط الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ جی اس کو اگر زکوٰۃ میں نکال دیں، ہاں؟ یہ بنیاد کا بعد میں نہیں، وہ نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 12واں مہینہ لگنے سے پہلے اگر آپ نے ایک اپنی بہن کو ہدیہ کر دیا تو زکوٰۃ سے آپ بچ جائیں گے، 12واں مہینہ لگنے کے بعد اگر آپ نے اپنی بہن کو ایک بکری ہبہ کی، اس صورت میں بھی آپ کو زکوٰۃ واجب ہوگی آپ پر۔ اسی بکرے کو اگر زکوٰۃ نہیں، اس کو بکرے کو نہیں، آپ نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ بہن کو ہبہ کر دیا، صحیح ہے؟ تو اگر اس سے گناہ صادر ہوگا؟ نہیں، گناہ صادر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ویسے بالکل ویسے ہی ہے کہ روزے سے فرار کے لیے آپ سفر کر لیں، ہیلا ہے یہ تو، ہاں حیلہ ہے، صحیح۔ اس میں گناہ نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ کتاب الہلا ہمارے میں بھی ہے یہ۔ ہاں ہاں ہاں، اس کو گناہ نہیں، گناہ میں نہیں آئے گا، یعنی اگر وطن میں رہ کے اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا آپ پر کیا ہے؟ صحیح ہے، آپ گناہ گار ہیں، آپ پر کفارہ واجب بنا عذر کے اگر کوئی کام کر رہے آپ نے چھوڑا ہے تو، لیکن آپ نے اگر یہ ہیلا اختیار کیا، اسی طرح سے یہاں ہے زکوٰۃ میں، کہ زکوٰۃ میں آپ نے ہیلا یہ کیا کہ 12واں مہینہ لگنے سے پہلے پہلے ایک آپ نے دے دیا، کس کو؟ اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو ہبہ کر دیا، تو جب 12واں مہینہ لگا آپ کے پاس نصاب مکمل نہیں تھا، جو 40 پہ زکوٰۃ ہے 40 نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن 12واں مہینہ لگ گیا، آپ کے ذہن میں تھا کہ 12 مہینہ مکمل ہو جائے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی، اس وقت آپ نے ہبہ کر دیا، لیکن بعد میں آپ نے مولانا سے پوچھا، مولانا نے کہا نہیں 12واں مہینہ لگ گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، تو جو بہن کو ہبہ کیا وہ ہبہ کیا، الگ سے آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے، اسے زکوٰۃ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے ساتھ پہلے پوچھا کرو۔ ہاں ہمارے ہاں بینک میں اسی طرح نکال لیا جاتا ہے، بینک یعنی میں کیونکہ بینک والے پیسے کاٹ لیتے ہیں تو پھر وہ نکال لیا جاتا ہے پہلے ہی۔ نہیں، تو ہمارے یہاں بھی انڈیا میں انکم ٹیکس جو کٹتا ہے ویسے ہی کٹتا ہے، یعنی ہمارے گھر گھر کے میرے خیال سے کئی لاکھ روپے چلے جاتے ہیں ٹیکس میں، جو تنخواہ آپ کی آئے گی وہ پہلے ہی سب کچھ کٹ کے آئے گی، صحیح ہے؟ انعام میں جو ہمارے یہاں کھلاڑیوں کو انعامات ملتے ہیں، آئی پی ایل کی جو بولی لگائی جاتی ہے 25 کروڑ تو 20 کروڑ تو 16 کروڑ، تو 16 کروڑ ملتا تھوڑی ہے، 7-8 کروڑ اسی میں چلا جاتا ہے سرکاری کھاتے میں۔ ایسے ہی ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہے۔ ابھی جو کون بنے گا کروڑ پتی میں، اگر کوئی جیتتا ہے 1 کروڑ جیتا تو 1 کروڑ تھوڑے ملے گا، پتہ نہ کئی لاکھ اس کے ٹیکس میں چلے جائیں گورنمنٹ کو، اسی کو بولتے ہیں نا انکم ٹیکس۔ کیا ہے؟ انکم ٹیکس۔ شریعت ہم سے انکم پہ نہیں مانگتی، ہم سے کس پہ مانگتی؟ بچت پہ مانگتی، کہ کچھ غریبوں کے لیے دے۔ مسائل دیکھیے مولانا، الشاۃ المأخوذۃ فی الزکوٰۃ، کہہ رہے وہ بکری جو لی جائے زکوٰۃ میں، اقلھا الجزع من الضان،
وہ کم سے کم ہونی چاہیے 7 مہینے کی. جزع من الضان یعنی بھیڑ کا وہ بچہ جو کتنے مہینے کا ہو مولانا؟ 7 مہینے کا. جزع 1 نمبر کے حاشیے پہ چلیے. الجزع من الضان ما تم له سنہ، یہاں پہ دیا سنہ مولانا، 1 سال مکمل کر چکا ہو. الشاۃ الماخوذۃ فی الزکات، وہ زکات، وہ بکری جو زکات میں نکالی جائے، اقلھا الجزع من الضان، وہ کس میں ہوگے مولانا؟ بھیڑ سے ہو ایسی کہ جو 1 سال کیا کر چکا ہو. بھیڑ سے نہیں، پھر بکری سے ہوگا مولانا. والثنی من الماعز، سنی کس کو کہیں گے مولانا؟ یہ دیکھیے، والثنی من الماعز ما تم له سنتان، تو یہ بکرا آ جائے گا مولانا. والثنی من الماعز یعنی بکرا، بکرا کیا ہو؟ 2 سال مکمل کر چکا ہو. وَيُجْزِي، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بکرا عید پہ جو جناب 1 سال کے 1.5 سال کے بکرا ذبح کر لیتے ہیں، درست ہے وہ؟ نہیں، دیکھیں سستانی صاحب کے مطابق بقرعید میں احتیاط واجب کی بنا پر 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے سستانی صاحب کی تقلید میں اگر کوئی 1 سال سے زائد کا بکرا قربان کر رہا ہے تو وہ قربانی صحیح نہیں ہے. مکمل 2 سال ہونا. مکمل 2 سال ہونا آیت اللہ سستانی کے ہاں احتیاط واجب کی بنا پر شرط ہے کہ 2 سال ہو. اس لیے یا تو آپ کو تقلید بدلنی ہوگی کسی اور، چونکہ مسئلہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے، اسی لیے قربانی جو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے آیت اللہ وحید خراسانی کے ہاں، کہ جن کے ہاں 2 سال کا ہونا شرط نہیں ہے، 1 سال سے زائد کافی ہے. جی جناب، دوسرا مراجع کرام کے 2 سال سے کم بھی چل جاتا ہے. ہاں، سستانی صاحب کے یہاں نہیں ہے. اسی لیے میں نے حج میں جو ہمارے گروپ میں لوگ تھے ان سب کو میں نے کہا تھا قربانی کے موقع پر آپ لوگ آیت اللہ وحید خراسانی کی تقلید میں کیجئے قربانی. اور میں نے خود وہ تھا کسائی کا، اس کو کیا بولتے ہیں میں سمجھ بھول گیا، میں سلاٹر ہاؤس جو تھا وہاں جا کے دیکھا، واقعی جو جانور ذبح ہو رہے تھے وہ 2 سال کے نہیں تھے. یا ان کے ذبح کرنے کا طریقہ صحیح ہے، جتنی ہمارے یہاں اطمینان سے باقاعدہ قبلہ رخ کر کے اور اس طرح سے اہتمام سے دعا کا پڑھ کے، ٹھیک ہے، پانی دکھانا جانور کو، کتنا اہتمام کرتے ہیں. وہاں اتنے حاجی ہوتے ہیں کہ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ وہ تو کاٹ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے دیکھیے مولانا، وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى، اور دینے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤنث دیں یا مذکر دیں، کافی ہے کیا مولانا؟ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَالطَّبِيعِ، بنت مخاض اور طبی کون ہے؟ هُوَ الَّذِي كَمَّلَ حَوْلًا، وہ جو کئے سال مکمل کر چکا ہو؟ 1 سال. بنت مخاض اونٹ میں، طبیع کس میں مولانا؟ گائے میں. هُوَ الَّذِي كَمَّلَ حَوْلًا، وہ جو 1 سال مکمل کر چکا ہو. بنت اللبون والمثنى ما كمل الحولين، بنت لبون اور مثنى، بنت لبون اونٹ میں، مثنى گائے میں، ما کمل حولین جو 2 سال مکمل کر چکا ہو. والحقۃ ما کملت 3 ودخلت في الرابعہ، حقہ اس کو کہیں گے جو 3 سال مکمل کر کے چوتھے میں داخل ہو گیا ہو، جو اونٹ کی زکات ہے. والجزعۃ، یہ بھی اونٹ کی زکات ہے، ما دخلت فی الخامسہ، جو کس میں سال داخل ہو گیا ہو؟ 5ویں میں داخل ہو گیا ہو. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا مسئلہ کہہ رہے ہیں، لا تؤخذ المریضۃ ولا الحرمۃ ولا الوالدہ، زکات میں نہیں لی جائے گی مریض. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی 40 بکریاں ہیں، 40 میں سے ایک بیمار ہے، بیمار کو آپ زکات میں دے دیں، کافی نہیں مولانا. لا تؤخذ المریضہ، مریض بکری کو زکات میں نہیں دیا جائے گا. ولا الحرمہ، اور نہیں بوڑھے کو، کبیر السن،
جس کو نہیں کہتے ہمارے ہاں وہ ہو گئی ہے، صحیح ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کبیر السن ہے۔ ولل والدہ، ولل والدہ سے مراد نہیں ایسی بکری جس کے اپنے بچے ہو، اسے زکات میں نہیں دیا جائے گا۔ 3 نمبر کے حاشیے پہ چل کے دیکھ لیجئے۔ کب تک مولانا؟ الی 15 یوما، 15 دن تک، 15 دن کے بعد اسے دیا جا سکتا ہے۔ ولا ذات العوار، عبار سے مراد ہے عیبدار جانور مولانا۔ ہاں پتا چلا علی عباس کے بعد 40 جانور ہیں، 40 جانور میں سے ایک جانور کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کان کٹا ہے، سینگ ٹوٹا ہے، کہ بکنے والا نہیں مارکیٹ میں، علی عباس نے وہی زکات میں دے دیا، کافی نہیں ہے، عیبدار کو نہیں ہے۔ ولا تعد العقولہ، اور نہیں ایسے جانور کو زکات میں دیا جائے گا جسے کھانے کے لیے آبادہ کیا گیا، یعنی اس کو ہاں فلاں موقع پہ اس کو کاٹیں گے، صحیح ہے، شادی آ رہی ہے ہمارے گھر میں، اس میں اس کو کاٹیں گے، تو اگر اس کے لیے اس کی تربیت کی گئی ہے تو اس کو زکات میں نہیں دیا جائے گا۔ ولا فحل الضراب، اور نہیں فحل الضراب کو، یعنی اگر کوئی ایسا بکرا آپ کے پاس ہے جو بکریوں کو حاملہ کرنے کے لیے آپ نے رکھ رکھا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ تمام بکریوں کو کیا کرے؟ حاملہ کرے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکات واجب نہیں ہے۔ یعنی کیا ہوگا مولانا؟ اس صورت میں معلوم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر 40 ہے آپ کے پاس، سن رہے ہیں، اور 40 میں سے ایک پہلے ذراب ہے، ایک ایسا بکرا ہے جو صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ حاملہ کرنے کے کام آتا ہے، تو آپ 40 میں اس کو شمار نہیں کریں گے، آپ پر زکات واجب نہیں۔ ایک ایسی ہے کہ جس کو کھانے کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، 40 سے کم ہو جائے گا، صحیح ہے، ایک عیبدار ہے، 40 سے کم ہو جائے گا، اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ لو کانت ابنہ مرابان اخذ منہا، ہاں مولانا آپ کے سارے جتنے اونٹ ہیں، پتہ چلا 5 اونٹ ہیں، 5 اونٹ میں ایک بکری ہے نا، 5 کے 5 اونٹ مریض ہیں، یا آپ کے 40 کی 40 بکریاں کیا ہیں؟ بیمار ہیں، تو اب جب سارے ہی بیمار ہوں تو ٹھیک ہے، بیمار کو پھر نکالا جائے گا زکات میں۔ یعنی ایسا نہ ہو 45 بکریاں ہیں، 45 میں سے ایک مریض ہے، 40 پہ زکات واجب ہے آپ کو، آپ نے 40 میں سے کس کو زکات میں دے دیا؟ بیمار والے کو، وہ زکات کافی نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اگر ساری کی ساری 45 کی 45 ہی عیبدار ہو، بیمار ہو، سب میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے، تو آپ اسی میں سے دے دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا لو کانت ابلہ مرابا، اگر اس کے سارے اونٹ مولانا مریض ہوں، اخذ منہا، اسی سے زکات لی جائے گی۔ پھر تیسرا مسئلہ دیکھ لیجیے جلدی سے، من وجب علیہ بنت مخاض وعندہ بنت لبون، اس کے پاس مولانا بنت مخاض، بنت مخاض کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسا اونٹ جو 1 سال مکمل کر چکا ہو، اگر کسی کے اوپر بنت مخاض دینا واجب تھا، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ بنت لبون ہے۔ بنت لبون کس کو کہیں گے؟ ایسی اونٹنی جو 2 سال پورے کر چکی ہو، دفعہا، تو وہ دے دے گا، بنت لبون دے گا۔ وَإِسْتَعَادَ شَاتَيْنِ أَوْ 20 دِرْهَمًا، اور واپس لے لے گا 2 بکریاں یا 20 درہم۔ اور اسی طرح مولانا نہیں سمجھے کیا؟ سمجھ میں آئے؟ اس میں سمجھیے ایسے اس ہے، کی سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے سمجھ میں آیا، جیسے آپ کو دینا تھا بنت مخاض، بنت مخاض ایسی اونٹنی ہوتی ہو جو 1 سال پورا کر چکی ہو، لیکن آپ کے اونٹنیوں میں ایک بھی بنت مخاض نہیں، لیکن بنت لبون ہے کہ جو 2 سال پورے کر چکی ہے۔ بنت لبون کس کو کہتے ہیں؟ 2 سال والے کو۔ آپ کو کیا دینا ہے؟ 1 سال والی زکات، لیکن 1 سال والی ہے نہیں، آپ نے 2 سال والی دے دی، 2 سال والی دے کے آپ اس سے واپس لے لیں 2 بکریاں یا 20 درہم۔ سمجھ میں آئی بات؟
नहीं समझी भाई? आपको मैं बता दूं, नहीं अब समझ आपके यानी रुपए से मिसाल दे दूं, आपके पास है मसलन 1000 रुपए का नोट, आपको ज़कात में देना 500, तो 500 दीजिए, 500 ले लीजिए, वो मसला है। तो बिनते 1 साल वाली ऊँटनी और बिनते लबून 2 साल वाली ऊँटनी, किसी को ज़कात में 1 साल वाली ऊँटनी देनी है लेकिन उसके पास है नहीं, है क्या 2 साल वाली, तो दोनों की कीमत बराबर है कि ज्यादा है इसकी, तो वो बिनते लबून देगा ज़कात में, लेकिन सामने वाले से क्या ले लेगा, 2 बकरी या 20 दिरहम। या इसी तरह उल्टा हो मौलाना, आगे आ रहा है, आपको देना है बिनते लबून 2 साल वाली ऊँटनी ज़कात में, लेकिन आपके पास क्या है बिनते मखाज 1 साल वाली, तो आप ऊँटनी देंगे साथ में 2 बकरी या 1 या 20 दिरहम। आई समझ में? जी आ गया। वलौ कान बिलअक्स, अगर इसके बरअक्स हो, दफा बिन्त मखाज, तो अदा करेगा बिन्ते मखाज, वमाहा शातैनी औ 20 दिरहमान, और उसके साथ 2 बकरियां या 20 दिरहम। वकदल हिक़तु वल जिज़आ, और इसी तरह मौलाना हिक़ा और जिज़आ, हिक़ा किसको कहेंगे मौलाना, 3 साल मुकम्मल करके चौथे में, जिज़आ कहेंगे 4 साल मुकम्मल करके 5वें में। अब ऐसी सूरत में अगर किसी को हिक़ा देना हो, उसके पास जिज़आ हो, तो क्या करेगा, जिज़आ देगा और उससे 2 बकरी या 20 दिरहम वापस ले लेगा। किसी को जिज़आ देना हो, उसके पास हिक़ा मौजूद हो, तो हिक़ा देगा साथ में 20 दिरहम या 2 बकरी देगा। व इब्नुल लबून युसावी बिन्तुल मखाज, और इब्न लबून यानी ऊंट मौलाना जो 2 साल वाला हो वो बराबर होता है बिन्ते मखाज के, ऐसी ऊँटनी के जो 1 साल वाली हो। ला यजिबु इखराजुल ऐन, सही है, यानी जिस पर ज़कात वाजिब हुई है उसको निकालना वाजिब नहीं है। हमारे पास 42 बकरियां हैं, हम पर 1 बकरी वाजिब है ना, अब 1 बकरी अगर हम पर वाजिब हो रही है लेकिन हमें बकरी नहीं देनी है, हमें बड़ी अजीज है, हम चाहते रहे, तो ऐन वही चीज जिस पर ज़कात वाजिब हुई है, गेहूं पर ज़कात वाजिब है, गेहूं देना जरूरी नहीं है, बल यजूज़ु दफ़उल क़ीमा, उसकी कीमत का अदा करना भी जायज है। आप बकरी ना देके बकरी की जो कीमत होती है वो आप ज़कात में दे दें, सही है, ऊंट ना देके आप ऊंट की कीमत ज़कात में दे दें। आगे बात समझ में इंशाअल्लाह। अल फस्लु सानी फी ज़कात अज़-ज़हबि वल फ़िद्दा, ये आइंदा हफ्ते आएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।